اسلامی، چونکہ دیکھیں یہ کتاب ہے، میں اس کو شیئر کر کے دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ کتاب مجھے اس لیے پسند آئی آنیسٹلی کہ مسلم پالیٹکس کے اوپر جس کا تعلق عالمی سیاست کے ساتھ ہو یا سفارتکاری کے ساتھ ہو یا ان چیزوں کے ساتھ ہو، اس میں عمومی طور پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ یا تو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں اپنی پالیسیز کے اعتبار سے، کیونکہ دنیا میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی ہے، جس کی وجہ سے میرا ماننا یہ ہے کہ یوسف القرضاوی صاحب چونکہ ریسنٹ ایک اسکالر ہیں، تو لہذا انہوں نے جو یہ کتاب لکھی ہے وہ کافی حالات اور واقعات تبدیل ہونے کے بعد آپ میں ایک بہترین جو ہے وہ چیز پیدا کر سکتی ہے۔ یہ کتاب یہ میں چونکہ میرے پاس فون میں ہے تو میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے نا یہ اسکرین شیئر کیا تاکہ کسی کو دیکھنے میں مشکل نہ ہو۔ الحل الاسلامی فریدۃ و ضرورہ، دکتور یوسف القرضاوی، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف میں آپ کو انڈیکس سے گزارتا ہوں، آئی ہوپ اس کا جو کانٹینٹ والا ہے وہ، رکیے گا ذرا ایک منٹ دیجیے گا، اس کو دیکھ لوں، ٹھیک ہے۔ اردو میں اس کا نام، دوست پوچھ رہے ہیں، اردو میں بھی اس کا نام ہے اسلامی نظام، ایک فریضہ ایک ضرورت، ڈاکٹر یوسف القرضاوی۔ یہ کتاب ایک بار آپ ضرور گو تھرو کیجیے گا۔ جو لوگ ماڈرن اسلامک پولیٹیکل سسٹم کو سمجھنا چاہتے ہیں اور جدید دنیا کے اندر اس کی امپلیکیشنز، امپلیمنٹیشنز اور اس کے ما علیہ ما لہو جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ کافی حد تک جو ہے اس پر، خیر چلے میں نے کتاب دکھا دی آپ کو، میں کچھ اور بھی چیز شیئر کرنا چاہ رہا تھا، مگر خیر چلے کوئی نہیں، ڈیلے کرنے سے بہتر ہے، آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب آپ نے ایک بار ضرور گو تھرو کرنی ہے، آپ اس کو ضرور گو تھرو کریے گا، پڑھیے گا، ایک اچھی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک اہم چیز جو میں شیئر بیسیکلی کرنا چاہ رہا تھا، میں ویسے سرسری بتا دیتا ہوں۔ اس کتاب میں ایک بڑی مزے کی چیز یہ ہے کہ مسلم ممالک کو اکانومک اور جو پولیٹیکل نیکسس ہے وہ بنانے کے لیے کس طریقے سے میکنزم کھڑا کرنا چاہیے، اس کو بڑے عمدہ طریقے سے ایکسپلین کیا گیا، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے بہترین طریقے سے بیان کیا گیا کہ ممالک جو ہیں وہ سفارتکاری کے اندر، ڈپلومیسی کے اندر، اپنی انٹرنل بیوروکریسی کے اندر، انٹرنیشنل بیوروکریسی کے اندر، بائیلیٹرل ڈائلاگس کے اندر، اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اندر، جیو پولیٹیکل ڈسکشنز کے اندر کس طریقے سے نریٹو بلڈنگ کر سکتے ہیں، میسز کو کنونس یا اپیل کر سکتے ہیں، ریاستیں کس طریقے سے اپنے انٹرسٹ کو شفٹ کر سکتی ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ ان چیزوں کو ضرور سمجھیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے امت مسلمہ کا جو کانسیپٹ دیا تھا، وہ کانسیپٹ آج ماڈرن دنیا کے اندر اور بہتر طریقے سے پرومیننٹ ہوتا جا رہا ہے اور ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جپھی ڈالتے ہوئے دو افراد دو ریاستوں کی عکاسی کر رہے ہیں کہ اگر زندہ رہنا ہے، اگر اپنی پاور رکھنی ہے، تو آپ کو امت مسلمہ کے نیکسس اور کانٹیکسٹ میں آنا ہوگا۔ یہ پریکٹیکلی آپ کے سامنے یہ جپھی ڈال کے بتا رہے ہیں، آپ اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے ایک جٹ ہو کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ امت مسلمہ جو ہے وہ بن کر رہنا ہے۔ ادروائز اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فرقہ ہے، یہ مسلک ہے، یہ اسکول آف تھاٹ ہے، اختلاف ہوگا۔ تو آواز آفیشیل پر ایک کلپ پڑا ہوا ہے، امام مہدی شیعہ ہوں گے یا سنی؟ ایک مسلمان نے آ کر سوال پوچھا تھا کہ یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ قرب قیامت کے اندر مسلمان سارے یونائٹ ہو کر ایک پرچم تلے کیسے اکٹھے ہو جائیں گے؟ یہ تو بڑا زبردست قسم کا اختلاف نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شیعہ ہوں گے یا سنی ہوں گے؟ تو اس پر میں نے وہ جو جواب دیا تھا وہ آفیشیل پہ کلپ میں آپ سنیے گا،
آپ کو انشاءاللہ اس سے بھی کافی کچھ سیکھنے کو مل جائے گا کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ شیعہ ہوں گے یا سنی. اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج ہم اس دوراہے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہماری پریورٹیز ہمارا سروائیول ہے. سروائیول آن دا بیسس آف یور آئیڈیالوجی، اس سے بہتر اپرچونٹی کوئی نہیں ہو سکتی. بہتر اپرچونٹی کوئی نہیں ہو سکتی. آج پوری دنیا کے اندر آپ ایک بلاک، ایک کیمپ بنانے کے لیے اپنے کانسیپٹ پر اپولوجیٹک نہیں ہو. پوری دنیا اکانومک بلاکس بنا رہی ہے، پوری دنیا ریجنل بلاکس بنا رہی ہے، پوری دنیا